نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے۔ جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے، آج مغرب کی نماز چھوڑ دے، وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا، یہ مغرب پی گیا، یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں، تو نے چھوڑے تھا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے، اب تو تجھے اور خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہے ہیں، تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو، چھوڑیں گے ہم پھر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولیں نہیں۔ مجھے یاد رکھیں میرے بندے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر توجہ سے دعا مانگے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی۔ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں۔ تو فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔
جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کرو، وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے۔ کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے، کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، بس بھاگ گئی، نام ہی کافی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی، یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں۔ تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے۔ تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں۔ دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی۔ ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتہ مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون۔ اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ سکون۔ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ۔
تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں